السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ بھوتوں کا گاؤں، ایک پرسرار اور خوفناک کہانی۔ شام ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ سلیم اپنے گھر کی طرف تیز تیز قدموں سے روانہ ہو رہا تھا۔ سلیم کو اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے جنگل سے گزرنا تھا۔ یہ جنگل گاؤں کے قریب ہی واقع تھا۔ سلیم چلتے چلتے جیسے ہی جنگل میں داخل ہوا تو اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ چیخنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس طرف وہ بڑھے، لیکن دوسری طرف اسے لگا کہ اسے گھر جانا چاہیے، اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کا فاصلہ طے کرنے لگا۔ جب وہ گھر پہنچا اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا، مگر اس سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے اس ٹائم جنگل میں کون چیخ رہا تھا۔ اسی سوچوں میں گم وہ بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، اور اسے رات کے کس پہر نیند آ گئی اسے پتہ نہ چلا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کے دماغ میں وہی خیالات چل رہے تھے، اور اس نے سوچا کہ اس معاملے کی تہ تک جاؤں گا کہ رات کو کون چیخ رہا تھا۔ آخر اس نے کسی کو بتائے بغیر یہ معاملہ حل کرنے کا سوچ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل اس وقت عجیب منظر پیش کر رہا تھا، اور جنگل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے جنگل میں موجود ایک پرانے مکان سے ایک چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ویسی ہی آواز تھی جو اس نے کل رات کو سنی تھی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اور اونچی ہوتی گئی۔ سلیم یہ سن کر گھبرا گیا اور اس نے دوڑ لگانا چاہا تو مگر وہ دوڑ نہ سکا۔ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کو کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے شور مچانا چاہا تاکہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ پہنچے، مگر اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کی آواز بند ہو گئی ہو۔ وہ ایک دم لڑکھڑا کر گر پڑا۔ چیخوں کی آواز اسے مسلسل سنائی دے رہی تھی، مگر یہ آواز اب ایک انسان کی نہیں، کافی لوگوں کی تھی۔ اب اس میں عجیب و غریب کہکے بھی شامل ہو گئے تھے۔ سلیم نے اپنے حواسوں پر قابو کیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تمام آوازیں ایک دیوار سے آ رہی تھیں، مگر اس دیوار میں سر موجود تھے، دھڑ موجود نہیں تھے۔ سلیم نے اب اس پرسرار ماحول سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جیسے ہی بھاگا تو اسے سامنے سے ایک عورت دکھائی دی۔ وہ عجیب و غریب عورت اس کا رستہ روک کر اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلیم کے لیے اب بھاگنے کے لیے سب رستے بند ہو گئے تھے۔ سلیم اب وہیں کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ عورت اس کو دیکھ کر بولی، اتنی دور سے آئے ہو، ہمارے ساتھ کھانا ہی کھا لو، ہم نے اپنے پیارے مہمان کے لیے بہترین کھانے تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سلیم بولا، نہیں نہیں، آپ کا شکریہ، میں نے کچھ نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر سلیم نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اب اسے پیچھے سے آوازیں سنائی دینے لگیں، ہم کو آزادی چاہیے، ہم قیدی ہیں، تم ہمیں آزاد کر دو۔ مگر سلیم مسلسل بھاگتے ہوئے جا رہا تھا۔ اچانک اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگ گئی اور وہ گر پڑا۔ اس نے لیٹ کر ٹکرانے والی جگہ کو دیکھا تو وہ گاؤں کے ایک بزرگ تھے۔ وہ سلیم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سلیم کو اب تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ سلیم جلد سے اٹھ کر ان سے لپٹ گیا۔ جیسے ہی سلیم نے اس بزرگ کو چھوا تو بزرگ نے کہا، تم وہی پرانے مکان سے آ رہے ہو جو جنگل میں موجود ہے؟ سلیم ہڑبڑاتے ہوئے بولا، جی جی ہاں، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ تو اس بزرگ بابے نے کہا، شکر کرو کہ تم زندہ ہو، نہیں تو آج تم بھی کسی دیوار کے قیدی بن جاتے۔ یہ سن کر سلیم بہت پریشان ہو گیا اور خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بزرگ بولے، پریشان نہ ہو سلیم، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے میں انہوں نے سلیم کو بتایا، یہ جگہ بہت خطرناک ہے، جو جنگل میں گھر موجود ہے اس گھر پر روحوں کا سایہ ہے، اور ان روحوں کو کسی جادوگر نے اس گھر میں قید کر دیا تھا۔ وہ ایک وقت سے یہاں قید ہیں، اب وہ آزاد ہونا چاہتی ہیں، آزاد ہونے کے لیے کسی انسان کی مدد چاہتی ہیں۔
مگر کوئی بھی خوف کے مارے اس طرف کا رخ نہیں کرتا۔ سلیم کا خوف اب کافی حد تک دور ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بابا خیردین سے کہا، اب ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جواب میں بابا خیردین نے کہا، ہمیں ایسا کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سلیم بولا، کسی کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں ان قید روحوں کو آزاد کر کے ہی دم لوں گا۔ سلیم کا عزم اور مضبوط ارادہ دیکھ کر بابا خیردین نے کہا، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ مگر گھر پہنچ کر سلیم اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب سلیم نے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے دوست ماجد کو رضامند کر لیا۔ اب وہ اس حصار کو توڑنا چاہتے تھے جس کی قید میں یہ روحیں تھیں۔ کافی دنوں کی تیاری کے بعد وہ اس خوفناک مکان کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس خوفناک مکان کے پاس پہنچے تو انہیں دیوار میں وہی سر نظر آئے۔ یہ دیکھ کر ماجد ڈر گیا، لیکن سلیم نے اور بابا خیردین نے اس کو حوصلہ دیا۔ جب وہ آگے بڑھے تو ان کو ایک غرضدار آواز سنائی دی، بھاگ جاؤ نہیں تو جل جاؤ گے۔ یہ آواز سن کر سلیم نے بابا خیردین کی طرف دیکھا، پھر وہ لوگ مکان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر جب انہوں نے وہ منظر دیکھا، وہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب سا منظر تھا۔ وہاں بہت سے لوگ اس پرانے مکان میں جا رہے تھے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر وہ سب منظر دیکھنے لگے۔ انہیں یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، یہاں ایک جادوگر اپنا ڈراؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ بھی ششو پنچ میں تھے کہ کیا کیا جائے کہ انہیں ایک آواز سنائی دی، چپ چاپ سیدھے چلو اور آگے بڑھتے جاؤ ورنہ تمہاری کھوپڑی ہوا میں اڑ جائے گی۔ یہ آواز بابا خیردین کی تھی۔ سلیم اور ماجد کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ بابا خیردین یہ کھیل کھیل سکتا ہے۔ پھر وہ دونوں آنکھوں میں اشارہ کرنے لگے اور جو انہوں نے کمالت کرنے کا سوچا تھا انہوں نے وہی کمالت کیے، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے بابا خیردین پر قابو پا لیا تھا۔ انہوں نے بابا خیردین کو اٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد انہوں نے پولیس کو سارا حال بتایا۔ پولیس نے یہ سارا واقعہ سن کر فوراً ہی کارروائی کا فیصلہ کر لیا اور پولیس والوں نے جا کر اس پراسرار حویلی کا راز معلوم کیا۔ نہ کہ بابا خیردین وہاں پکڑے گئے بلکہ وہ دشمن ملک کے بڑے نیٹ ورک کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور بابا خیردین ملک دشمن کا کارندہ تھا اور خفیہ مشن پر تھا۔ وہ روحوں کا ڈرامہ رچا کر اپنا کام کر رہا تھا۔ سلیم اور ماجد کے چرچے پورے ملک میں تھے اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایک بہترین شہری ہونے کا فرض نبھایا۔